محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب الحمدللہ اپنی اس کرسی تے تشریف لے آئے نے جتھے بیٹھ کے انہیں خطاب کرنے. چند منٹ واسطے میں دعوت دینا کسے تعارف دے محتاج نہیں اور ساڑھے الحمدللہ اس علاقے دی معروف شخصیت میری مراد محترم جناب عبدالوحید بٹ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ناروال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی. آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس استحکام پاکستان کے عنوان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فور تحصیل ظفروال کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. میں اس حوالہ سے حضرت مولانا حافظ عبدالغفار ریحان صاحب امیر تحصیل، محترم حافظ منظور صاحب ناظم تحصیل، محترم بھائی حافظ شفیع اللہ صاحب صدر AYF تحصیل، محترم بھائی حاجی محمد شاہد صاحب جنرل سیکرٹری، بھائی محمد داؤد، بھائی انصر ربانی صاحب اور محترم عبد الرحمن صاحب دیگر ان کے رفقۂ کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تحصیلی کانفرنس کو کامیاب کروانے کے لیے تگ و دو محنت اور کوشش کی. اور علماء کرام اپنی اپنی گفتگو فرما رہے تھے اور مجھ سے قبل برادرم ابراہیم محمدی صاحب استحکام پاکستان کے حوالہ سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ بتلا رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کا استحکام اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے، اس لیے کہ اہل حدیث اور حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر کی امارت کے اندر پاکستان کے کونے کونے سے اہل حدیث اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو وہ ایک ہی آواز ہے کہ پاکستان کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھیں، جو لوگوں نے خون پیش کیا تھا، اس کے لیے پاکستان کا تحفظ کرنا ہر پاکستان پہ فرض ہے. اور بالخصوص اہل حدیث جن کا اوڑھنا بچھونا اس ملک کے لیے ہے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب 88 کے اندر قلعہ لچمن سنگھ کے اندر یہی مہینہ تھا، مارچ کے ماہ سے گزر رہے تھے، قلعہ لچمن سنگھ کے اندر سٹیج سجی ہوئی تھی، علماء اہل حدیث قرآن و سنت کا پیغام دے رہے تھے. یکایک ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے کے اندر اہل حدیث کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان ختم کرنے والوں کے ذہنوں میں یہ بات شاید نہ تھی کہ یہ تو اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں گے، لیکن کا پیغام قیامت تک جاری رہے گا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر کی امارت کے اندر اہل حدیث اس وطن عزیز کو قرآن و سنت کا گہوارہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اور چند دن قبل نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، میرا امیر تیرا امیر، میرا امیر تیرا امیر. اور آج پاکستان کی ہر جماعت سیاسی ہو مذہبی ہو، ان کے لب پہ ایک ہی آواز ہے کہ پاکستان کا امن تباہ ہو چکا. پاکستان کے کونے کونے میں بم دھماکوں نے پاکستان کی سرزمین کو خون کے اندر نہلا دیا. لیکن سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے، ان قوتوں سے جو آج اس پہ تانوزن ہیں، آج پریشان ہیں. جب 88 کے اندر اہل حدیث کی عادت کو پہلے پاکستانی بم دھماکے میں
ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اگر اسی وقت اس کی روک تھام کر لی جاتی اور اسی وقت ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا دی جاتی تو رب کائنات کی قسم پاکستان کی سرزمین پہ کوئی اور دھماکہ نہ ہوتا. لیکن اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی عام لوگ تھے جن کا خون رائے گاں چلا جائے گا، لیکن عرش والے کو یہ بات منظور تھی کہ آج تم نے میرا نام بلند کرنے والوں کا خون بہایا ہے، پاکستان کی سرزمین کو خون سے ایسا نہلا دیا جائے گا کہ تم لوگ توبہ توبہ کر اٹھو گے. آج بھی وقت ہے کہ میں حکمرانوں سے مخاطب ہوں کہ آؤ، پاکستان کو اگر امن کی سرزمین بنانا چاہتے ہو تو رب کائنات کی قسم اس کا ایک ہی حل ہے جو اہل حدیث بیان کرتا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پہ اللہ کے قرآن کو نافذ کر دو، محمد عربی کے نظام کو نافذ کر دو، پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا. لیکن یہ بدبخت حکمران، اگر کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اہل حدیث کی آواز کو نوٹ کریں. چند دن قبل یورپ اور عالم کفر کے کہنے پہ حکمرانوں نے ایک قانون پاس کیا ہے جسے حقوق نسواں کا بل نام دیا گیا ہے. میں پوچھتا ہوں وہ کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے خواتین کو نہیں دیے؟ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو بازاروں کی زینت بنائیں، تم چاہتے ہو ہم اپنی خواتین کو بازاروں میں لے آئیں، لیکن سن لو، جب تک پاکستان کی سرزمین پہ اہل حدیث کا بچہ بچہ زندہ ہے تمہارے ناپاک عزائم پورے ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی تمہیں خوشخبری سناتا چلوں، قائد ملت سلفیہ کی آواز میں اہل حدیث یوتھ فورس کے شہبازوں اور شاہینوں نے چند دن قبل لاہور کے بازاروں کو بند کر کے، لاہور کی میٹرو کو بند کر کے حکمرانوں کو مجبور کر دیا وہ بل واپس لینے کے اوپر. بہت سی مذہبی جماعتیں ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوئی. حکومت کے اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے اس قانون کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے تو وہ آپ کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس نے کیا ہے. اور دوستو، تمہیں مبارک ہو، تم اس امیر کی امارت کے اندر، اس صدر کی صدارت کے اندر پاکستان کی سرزمین میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہو، جن کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، جن کی کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا محمد علی جناح کی قیادت میں تو اس وقت ایک ہی نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج قائد ملت سلفیہ کی قیادت میں استحکام پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک ہی صورت ممکن ہے کہ پاکستان میں اس نعرے کو عملی طور پہ نافذ کر دیا جائے، اور انشاءاللہ پھر اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور وہ قوتیں، وہ طاقتیں جو پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانا چاہتی ہیں ان کے خواب خود چکنا چور ہو جائیں گے اور ان کے ناپاک عزائم ناکام ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کو اسی طرح قرآن و سنت کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.